عرضھا، یہ جو ہمارا کہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان دونوں کی چوڑائی کی طرح ہے. وہ شاعر کہتے ہیں یہاں عرض السعۃ، یا عرض کا جو ہے یہ طوالت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ عرض یہاں کشادگی کے معنی میں ہے. یعنی جنت اتنی کشادہ ہے کہ جنت آسمان و زمین کو مل جائیں، دونوں آپس میں مل جائیں تو ان کی کشادگی اتنی ہے اتنی اس کی کشادگی ہے. تو یہ تشبیہ دی. اب یہاں دیکھیں کہتے ہیں کہ یہاں جو عرض ذکر ہوئی جنت کی چوڑائی، یہ طوالت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ہے یہ کشادگی کے معنی میں ہے. اور جو عرض ہے اس کا اطلاق طوالت پہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مقابلہ طوالت بھی آتا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ کشادگی پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنے دونوں معنی پہ حقیقت ہے. یہ نہیں ہے کہ جب اس کا اطلاق اپنے مقابل وہ طوالت پہ ہو، یعنی عرض اور لمبائی اور چوڑائی کا مقابل لمبائی، تو پھر یہ حقیقی ہے. اور جب عرض کا اطلاق کشادگی بھی ہو تو یہ مجاز ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں اپنے حقیقی معنی پر بولے جاتی ہیں اور دونوں ہی حقیقی معنی میں استعمال ہوتی ہیں. تو یہاں جو ہے شاعر نے جو لیا وہ ہے سعہ، یعنی یہاں انہوں نے وضاحت کی کہ مراد کشادگی ہے. اب یہاں حاشیہ میں وہ کہتے ہیں عرضھا صفۃ للجنہ، یعنی یہ جو فرمایا کہ جنتین، اب جنت کے ساتھ عرضھا کا کیا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں عرضھا جنت کی صفت ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور عرض کو ذکر کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی ذکر تو عرض کا کیا ہے، طوالت کا نہیں کیا. کہتے ہیں کہ یہ وسعت کے ساتھ اس کی صفت لانے میں مبالغہ کے لیے ایسا کیا ہے، مبالغہ کے لیے اس کا ذکر کیا. تو اب سمجھ آ گئی کہ عرض کو ذکر کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا وصف جو سعت کے ساتھ لائے ہیں اس میں مبالغہ کے لیے اس کا ذکر کیا. علی طریقہ تمثیل، یہ تمثیل کے طریقہ پر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ فإن العرض فی العادۃ ادنی من الطول، کیونکہ عرض عادت میں طول سے کم ہی ہوتی ہے. تو یہ مبالغہ کے طور پر، تو جس کی عرض اتنی ہو اس کی طوالت کتنی ہوگی، تو بس عرض کا پھر ذکر کر دیا. تو کہتے ہیں عادتاً جو عرض ہے یہ طول سے کم ہی ہوتی ہے. تو جب عرض اتنی زیادہ ہو تو پھر طوالت زیادہ ہوتی ہے، پھر طوالت کا عالم کیا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اس کی وسعت کے ساتھ صفت لانے میں جو مبالغے کے لیے طریقہ تمثیل پر یہ ذکر کیا گیا. زہری نے کہا کہ اس کی عرض صفت بنائی گئی، رہا طول تو فلا یعلم الا اللہ. جنت کی عرض یعنی کشادگی، زمین و آسمان ملائے جائیں تو اس کی طرح. تو وہ کہتے ہیں جوہری جب عرض اتنی زیادہ ہے اس کی اتنی کشادہ، تو پھر طول کو کون جانے گا؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کی طوالت کتنی ہوگی. فلا یعلم الا اللہ تعالی. فإن قیل، اگر کہا جائے کہ انتم تقولون الجنت فی السماء، اگر کہا جائے کہ تم کہتے ہو کہ جنت آسمان میں ہے. سوال، اگر کوئی کہے کہ جنت تو آسمان میں ہے، فکیف یکون عرضھا، پھر اس کی عرض کا عرض السماء، آسمان کی عرض کی طرح کیسی ہوگی؟ اس کی کشادگی آسمان کی کشادگی کی طرح کیسی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان المراد من قولنا انہا فی السماء، کہا کہ ہم نے جو کہا کہ وہ آسمان میں ہے، آسمان میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہا فوق السماوات، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. یہ جو کہا نا آسمان میں ہے، اس سے مراد
انہا فوق السماوات، یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وتحت العرش، اور عرش کے نیچے ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جنت آسمانوں میں، مطلب یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں وتحت العرش، اور عرش کے نیچے یہ جنت ہے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام فی صفت الجنت الفردوس سقف و عرش الرحمن، نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت الفردوس کی صفت میں فرمایا کہ اس کا چھت رحمان کا عرش ہے، سقفھا عرش الرحمن، جنت الفردوس کا چھت یہ عرش الہی ہے۔ کون ہے؟ عرش الہی ہے۔ وسئل انس بن مالک عن الجنة في الارض ام في السماء فقال وأي ارض والسماء تسع الجنة قیل فأین ہی قال فوق السماوات السبع تحت العرش۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جنت کے متعلق زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون سی زمین، کون سا آسمان؟ کون سی؟ ایو ارض والسماء، کون سی زمین کون سا آسمان؟ وہ زمین و آسمان کون سی کہ جو جنت کی کشادگی رکھتی ہو؟ کون سی زمین اسی میں جنت آ جائے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کون سی زمین و آسمان ہے جس کے اندر جنت آ جائے؟ جنت تو بہت بڑی ہے، اور پھر وہ کہاں ہے؟ قیل کہا کیا کہیں نہ ہی ہے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ فَإِن قُلْتَ فَكَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّا فِي السَّمَاءِ، پھر اگر تو کہے تو پھر کیسے تم کہتے ہو کہ جنت آسمان میں ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، تو عرش الرحمن تو چھت ہے اس کا، تو کیسے کہتے ہو کہ جنت آسمانوں میں ہے؟ تو قُلْتُ میں کہوں گا لِأَنَّ بَابَ الْجَنَّةِ فِي السَّمَاءِ، کیونکہ جنت کا دروازہ آسمان میں کھلتا ہے، جنت کا دروازہ آسمان میں ہے، تو آخری آسمان اوپر، تو اس میں جنت کا دروازہ ہے۔ لِأَجْلِ هَذَا، اسی وجہ سے قول فی السماء، اقول میں کہتا ہوں، اسی وجہ سے ہے کہ میں کہتا ہوں فی السماء آسمان میں، اطلاق الکل للجزئی، یہ جو کہنا کہ میں کہتا ہوں کہ آسمان میں ہے، یہ کل کا اطلاق جز کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کل جز کے لیے بولا جا رہا ہے، اس کے لیے یعنی جز ہے نا جنت کا دروازہ، تو آسمانوں میں کھلتا ہے، تو کیا بولا جاتا ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے، ایک جز کی وجہ سے کل کا نام رکھ دیا کہ کل ہی آسمانوں میں ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک جز ہے جو آسمان میں کھلتی ہے، تو اس وجہ سے کل کا اطلاق جز کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، تھوڑا سا اس میں ذکر ہے تو نام سورہ بقرہ ہے، حالانکہ بقرہ کا تھوڑا سا ذکر ہے، زیادہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں بھی کل کا نام جز کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے، ادھر بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اور یہ جو ہے کہ جز کے کو کل کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ کلام عرب میں بہت پھیلا ہوا ہے اور عام ہے کلام عرب میں۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔